سب کچھ اس ذات باری تعالیٰ کے حکم اور لکھے ہوئے نصیب کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ ہی وہ برگزیدہ ہستی ہے جس نے تمام کائنات کا نظام سنبھالا ہے اور اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ہر کام اپنے وقت پر انجام پا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے مدرس ڈے پر شام کے وقت گھر کی کھڑکی سے بیٹے کی آواز آئی کہ اماں باہر آ جائیے، یہاں اچھی ہوا چل رہی ہے۔ میں نے اندر آنے پر اصرار کیا مگر جواب نفی میں ملا۔ میں باہر گئی تو السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ میں روزانہ یونیورسٹی جاتے ہوئے صبح کے وقت ایک نسبتاً بزرگ مگر کافی ایکٹیو خاتون کو دیکھا کرتی جو روزانہ میرے گھر کے سامنے والے اسکوائر سے نکل کر رکشے کی تلاش میں اسٹاپ پر موجود ہوتی تھی۔ ان کی اداس اور ویران آنکھوں نے مجھے ان سے بات چیت پر مجبور کر دیا۔ ایک دن گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی جسے میں نے خوشی خوشی قبول کر لی کیونکہ میں خود بھی ان سے تفصیلی ملاقات کی خواہش مند تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان کی اداس آنکھوں کے پیچھے یقیناً کوئی کہانی پوشیدہ ہے۔ ایک شام میں گھر پر کافی بوریت محسوس کر رہی تھی، تب اچانک مجھے وہ بزرگ خاتون یاد آ گئیں اور میں امی سے اجازت لے کر ان کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ان کے گھر میں ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہاں بھی ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں یوں کھلے ہوئے تھے جیسے کسی کی آمد کے منتظر ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں، وہ مجھ سے میری پڑھائی کا پوچھتی رہیں اور جب باتوں ہی باتوں میں نے ان سے ان کے اکیلے پن کی بات کی تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں اور پھر کچھ سوچنے کے بعد ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ شاید میں نے ان کی کسی دکھتی رگ اور کسی دکھ کو تازہ کر دیا تھا۔ میرے بہت پوچھنے اور کریدنے پر انہوں نے بہت محتاط انداز میں اپنے اندر چھپے ہوئے کچھ غم میرے گوش گزار کیے کہ ان کے ہنستے بستے گھر میں اداسی نے کیسے ڈیرے جما لیے۔ انہوں نے اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی کہ 10 سال پہلے اپنے شوہر کے اچانک انتقال کے بعد اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ وہ اس گھر میں رہتی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کی شادی وہ شوہر کی زندگی میں ہی کر چکی تھی۔ دونوں بیٹے اپنی اپنی نوکری میں مصروف رہے، دونوں ماں کے فرما بردار اور دکھ سکھ کے ساتھی رہے۔ جب تینوں بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے کچھ حالات کی وجہ سے ایک اسکول میں نوکری شروع کر دی تھی اور اب تک وہ اپنی انہی میڈم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد عدت پوری ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً اگلے دن ہی خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرے کا انتظام کر دیا اور وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ عمرے پر گئیں۔ وہاں سے واپس آ کر بیٹوں کی شادی کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ بھی بخوبی حل کرا دیا۔ بہت خوبصورت اور خوشی کا زمانہ تھا وہ۔ دونوں بہویں ساتھ رہتی تھیں کیونکہ وہ خود پکانے کی شوقین تھیں، لہٰذا تمام کوکنگ خود ہی کر لیا کرتیں۔ ایک سال بہت خوشی میں گزرا تو چھوٹے بیٹے نے اچانک علیحدہ ہونے کا پروگرام بنا لیا جسے انہوں نے بخوبی اور صبر سے قبول کر لیا۔ بڑا بیٹا ساتھ ہی رہا، اسے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا۔ بہت محبت اور پیار سے وقت گزرتا رہا۔ چھوٹا بیٹا کبھی کبھار آ جاتا لیکن بہو نہیں آتی تھی۔ آج تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان کو ان سب سے کیا شکایت ہے۔ پھر ابھی 1 سال پہلے اس ہنستے بستے گھر میں گویا بھونچال سا آ گیا جب بڑا بیٹا اچانک بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے گردوں کی بیماری کا شکار ہوا۔ وہ بیٹا مجھ سے بہت قریب اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے ہمیشہ کہا کرتا، میری امی میری سب سے بڑی مددگار ہیں جن کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ منٹوں میں گھر کے تمام مسائل کو حل کر لیتی ہیں۔ یہ سب میں نے ان کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کی زبانی سنا کیونکہ وہ بہت کم گو اور اپنے ہی اندر سمٹ کر رہنے والا انسان تھا۔ وہ شام ایک قیامت سارے خاندان پر ٹوٹ پڑی۔ اس کا ایک بیٹا 5 سال اور ایک 3 سال کا تھا۔ بچوں کو تو خبر ہی نہیں ہونے دی کہ ان کا اتنا شفیق اور پیارا باپ اب دنیا میں نہیں رہا۔ انہیں دوسرے گھر میں دوستوں کے پاس بھجوا دیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ معصوم بچے ساری زندگی باپ کی پچھلی باتیں بھول کر صرف یہی چہرہ کفن اور پھولوں میں لپٹا یاد رکھیں۔ بیٹے کی وفات کے 22 دن بعد
بہو کے والدین اسے گھر لے جانے کے ارادے سے آئے اور اس نے خود شاید اپنی بہتری اور بھلائی سمجھتے ہوئے اپنے والدین کے ہاں چلے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا اور بچوں سمیت سب چلے گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بہتری رکھی ہوگی سب کے لیے جو یہ ہو گیا۔ اتنے بڑے گھر میں 1 مہینہ تو تقریباً میں نے بالکل جاگتے اور باہر کا دروازہ بھی کھلا رکھتے ہوئے گزارا اور اپنے رب کے حضور ہمت طاقت اور صبر ہی مانگا، اور اس مالک نے مجھے یہ سب عطا کر دیا، کیونکہ سب کچھ اس ذات باری تعالیٰ کے حکم اور لکھے ہوئے نصیب کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ ہی وہ برگزیدہ ہستی ہے جس نے تمام کائنات کا نظام سنبھالا ہے اور اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ہر کام اپنے وقت پر انجام پا جاتا ہے۔ اس لیے ان کو سب کے کہنے کے باوجود کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ دوسرا بیٹا کبھی کبھار آتا رہا، کبھی چھٹی والے دن چکر لگاتا، ماں بھی اس کے ساتھ بیٹے کی قبر پر ہو آتی۔ پچھلے ہفتے مدرس ڈے پر شام کے وقت گھر کی کھڑکی سے بیٹے کی آواز آئی کہ اماں باہر آ جائیے، یہاں اچھی ہوا چل رہی ہے۔ میں نے اندر آنے پر اصرار کیا مگر جواب نفی میں ملا۔ میں باہر گئی تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو وہ اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے لایا تھا اور مجھے سرپرائز کرنے کے لیے باہر بلایا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور گلدستہ لے لیا۔ وہ باہر سے ہی چلا گیا۔ میرے دل میں ایک خوف اٹھی کہ اب اولاد کے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہا کہ وہ 2 گھڑی بیٹھ کر ماں کا حال یا اس کے مسائل پوچھ سکیں، جبکہ بیٹی جو کہ بڑے خاندان میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری کر کے ہفتے کی دوپہر آتی ہے اور اتوار کی شام سے پہلے چلی جاتی ہے۔ ان خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جنہیں وہ بہت برداشت اور صبر سے پہنچ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اب ایک ماں صرف ایک گلدستے کی مستحق رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ہدایت اور رہنمائی دے کہ تب بھی ماں باپ کا دل ہی تڑپے گا اور روئے گا۔ وہ ماں سب کے لیے دعا گو ہے، اپنے بیٹے بیٹی بہو پوتے نواسے سب کے لیے اپنے رب سے بھلائی اور اس کی خوشی مانگتے ہوئے اس کے ہونٹ نہیں تھکتے۔ وہ شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل کیا ہے کہ وہ محنت کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمت و طاقت اور صحت کی دولت سے نوازے، جانے کب آنکھ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اپنے والدین کی عزت و قدر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔